अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज जहमा। मैं हूं सहरिश फरहान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वक्त ने साबित कर दिया इनसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत पर तीर चला दिए। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान तो पहले भी मार्च करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी। इन-हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह। सर, क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा हो। मुलाकातें जारी हैं सर। बिलावल साहब 27 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को। क्या समझते हैं, हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, और अब तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर दिया। मौलाना के मार्च तक हुकूमत खैर की नजर आ रही है आपको? हाँ, मार्च तो मौलाना साहब पहले भी करते रहे। अहम पेशरफ्त का जिक्र, मौलाना फजलुर रहमान की बलोचिस्तान के अहम रहनुमाओं को JUI में शमूलियत की दावत। मौलाना ने साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी, सनाउल्लाह ज़हरी के भाई और दीगर रहनुमाओं को अपनी जमात में शमूलियत की दावत दे दी। इसी पर बात करेंगे। इमरान शफकत हमारे साथ हैं। इमरान, बताइए फिर कैसा रिस्पांस मिल रहा है मौलाना साहब को? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान में अहम विकेट गिराने की कोशिश में है। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हम सियासी शख्सियत से रब्ता किया। खासतौर पर साबिक वज़ीर बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी को जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की दावत दी गई। इसी तरह साबिक वज़ीर बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी के भाई हैं ज़फ़रुल्लाह ज़हरी, उनको साबिक रुकन बलूचिस्तान असम्बली मीर अमानुल्लाह नोटज़ई और गुलाम दस्तगीर बादीनी को भी जमीयत उलमा इस्लाम फे में शमूलियत की दावत दी गई है। जबकि ज़राए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत का वक्त मांगा गया। खासतौर पर नवाब असलम रईसानी की जानिब से ज़राए के मुताबिक ग्रीन सिग्नल है कि वो आइंदा चंद दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान का जो हालिया दौरा था, जिसमें कोयटा में वो नवाब असलम रईसानी के घर गए थे, वहां पर खास तौर पर उन्होंने खुद जाकर उनको ये दावत दी थी, और इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त आने वाले दिनों में सामने आएगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इमरान। आगे बढ़ेंगे, अहम केस की बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत मिल गई। एहतसाब अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दौरान समाअत कमरा अदालत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। दौरान समाअत किसी शख्स का मोबाइल फोन बज उठा। रिंगटोन पर जज ने कहा, ऐसा लग रहा है किसी का बच्चा रो रहा है। आसिफ अली जरदारी की लीगल टीम ने तंज किया कि नैब दलाइल पर बच्चे भी रो पड़े हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, हमने तो अभी दलाइल शुरू ही नहीं किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार को मशवरा दिया कि अपने MNA से कहें वो पिटीशन खुद दायर करें। लकी मरवत के रिहायशी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में 16 अरकान के बिकने का बयान दिया। शेख रशीद ने भी इसकी तस्दीक की और कार्रवाई ना कर सकने की बात की। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े गए 8 वॉल्यूम्स सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि वॉल्यूम्स में PTI के खुफिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात हैं। 8 वॉल्यूम्स खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। फॉरेन फंडिंग तहकीकात का मतलब रिकॉर्ड सामने लाना था, इससे छुपाना नहीं। बोले इलेक्शन कमीशन दबाव दरख्वास्त या धमकी खातिर में ना लाए, हकाइक अवाम की अमानत है। इमरान खान ने 7 साल तक इलेक्शन कमीशन और कौम से हकाइक छुपाए। केस की तफसीलात अवाम को बताना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। साबिक DGFI बशीर मेमन ने दावा किया है कि उन्हें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई बार कहा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की फाइल मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैंने कहा था यह केस बनता ही नहीं है। वफाकी तहकीकाती इदारे को अपना मजाक नहीं बनवाना चाहिए। मजीद सुनते हैं। मरीम नवाज साहिबा के लिए मुझे कितनी मरतबा कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब के लिए मुझे कितनी मरतबा कहा गया नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए। अभी एक केस लाहौर में चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, मैं उस पर वो नहीं करता इसलिए कि सब जुडिस है कोर्ट में। मुझे कुछ चीजें ऐसी पता है जो कि मैं नहीं बताना चाहता। ये केस मेरे सामने आया था और मुझे भी कहा गया था, मैंने कहा था बनता नहीं है। अच्छा, बनता नहीं है ही नहीं। मेरी बेल होने के बाद
آپ یقین کریں گے، میں آپ کو آج ہی ابھی سے بتا رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد ٹول سے اللہ شروع ہو جائے گا، مجھے گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی، اس لیے وہ تنخواہ لیتے ہیں وہ بیچاری تنخواہ لیتے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں اپنی ایک کام کرو. اور دوسرا، FIA ایز این انسٹیٹیوشن اپنا مذاق نہ بنوائے، خدا کا واسطہ ہے، اپنا مذاق پاکستان میں نہ بنائے. پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عثمان بزدار خاموشی سے کام کرتے ہیں، جبکہ ماضی کے وزیر اعلیٰ کام کم اور اچھل کود زیادہ کرتے تھے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وہ کام کیے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. فیصل آباد کی جیل میں فیملی روم کے افتتاح پر انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. یہ تحسین پیش کروں گا سردار عثمان بزدار صاحب کو، جن کے متعلق میرا ایک بڑا مشہور و معروف، میں ان کو شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و باک باز کے مزداق، اچھلنے کودنے سے پرہیز کرتے ہوئے مائیکل جیکسن جو ہے وہ بننے کے بجائے جو پچھلے ہمارے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، اچھلتے زیادہ تھے، کودتے زیادہ تھے، تھرکتے زیادہ تھے، لیکن کام جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا تھا. لیکن عثمان بزدار صاحب نے خاموشی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ کام کیے ہیں جو پنجاب کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. اور ان میں سے ایک کام آج آپ کے سامنے ہے، بلکہ دو کام، انڈسٹریل اسٹیچنگ یونٹ کا اور یہ دوسرا فیملی رومز کا. تو یہ عثمان بزدار صاحب کی اور بزدار حکومت کی ڈسٹنکشن ہے کہ ہم نے جیل ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ انقلابی اقدامات کیے. جیالی رہنما خورشید شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ اپوزیشن کا فی الحال عمران خان کو ہٹانے کا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان ہاؤس تبدیلی پر کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، لیکن ملکی مفاد کے حوالے سے کچھ آپشنز ضرور زیر غور ہیں. سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو میں کہا کہ عمران خان نے نواز شریف کو NRO دیا، انہیں اب لندن سے واپس آ جانا چاہیے. ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، کیسے ہوگی ان ہاؤس تبدیلی؟ میرا خیال میں ابھی تک تو ایسا کوئی پروپوزل ہم ڈسکس نہیں کر رہے جس میں ان ہاؤس تبدیلی کی ہم سوچتے ہوں. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے. نہیں، ابھی تک جب جتنی باتیں ہوئی ہیں ان سے ہم نے کی ہیں تو اس میں یہ ڈسکشن نہیں ہے. دو تین باتیں ہیں کہ ایک ویو یہ ہے کہ عمران کو اپنا ٹائم پورا کرنے دو، دوسرا ویو یہ ہے کہ اس کو جتنا بھی وقت دیا جائے گا یہ ملک کو نقصان پہنچائے گا، ریاست کو کمزور کرے گا. اور نظر یہی آ رہا ہے کہ ریاست بڑی کمزوری کی طرف جا رہی ہے، اور جس قسم کے قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس سے تو ریاست میں یہ سمجھ لیں کہ جتنے عوام ہیں ان 24 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی، اور پھر کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کوئی سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان دباؤ کا شکار رہے. جو ہم نے حال ہی میں قرضے لیے ہیں سعودی عرب سے، تو وہ بھی ہمیں 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم کا ٹائم دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ مشترکہ اپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ میں ان سے مل کے کرے گی. شہباز شریف گارنٹر تھے نواز شریف کے حوالے سے، وہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر بھی کیس چلایا جائے گا کیونکہ وہ گارنٹی انہوں نے دی تھی. تو گارنٹی میں جو فائنینشیل قسم کا پیسے جمع کیے جاتے ہیں وہ ضبط ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان آئے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے اور یہاں مقابلہ کرے ایز اے پالیٹیشین. اور میں تو اس حق میں تھا کہ میاں صاحب کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. عمران خان نے بڑا کلیئرلی NRO دیا ہے. عمران خان کو نواز شریف نے کوئی اپروچ نہیں کی تھی. تو یہ پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید ہے پھر تو کہ میاں نواز شریف، حکومتی موقف بھی یہی ہے کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. سیاستدانوں کو اپنی زمین پہ رہنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے سیاستدان جو دونوں ہی لیڈر تھے وہ زمین پہ بیٹھ کے ڈیموکریسی کے لڑتے رہے، اپنی جانیں دے دی. ہمیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے سیاستدان کو. تو میاں صاحب کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے، آنا چاہیے، اور مزید دیر کریں گے تو نقصان ہوگا پاکستان کا، کیونکہ ہم سیاستدانوں کا کام ہے کہ اپنی ریاست کو سیف کرے. پھر بیٹھ کے ہی سیف کیا جاتا ہے، باہر بیٹھ کے سیف نہیں کیا جاتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا مارگرا ہلز پر قائم منال ریسٹورنٹ کو آج ہی سیل کرنے اور CDA کو نیوی گولف کورس کا قبضہ بھی لینے کا حکم. نیشنل پارک کی 8000 ایکڑ اراضی پر ملٹری فارمز ڈائریکٹریٹ کا دعویٰ بھی غیر قانونی قرار. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے واضح کیا کہ نیشنل پارک علاقے میں کوئی گھاس تک نہیں کاٹ سکتا. اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ.
मारगला हिल्स नेशनल पार्क पर तजावुजात के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ 3 बड़े अहकाम जारी कर दिए। नेवी का बनाया गोल्फ कोर्स गैर कानूनी करार देते हुए CDA को कब्जा लेने का हुक्म सुनाया, मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने का कहा और नेशनल पार्क एरिया में 8000 एकड़ राजी पर मिलिट्री फार्म्स डायरेक्टोरेट का दावा भी रद्द कर दिया। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश हुए तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया। आप लोग जानते हैं आने वाली नस्लों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सोचकर सर शर्म से झुक जाने चाहिए कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाने वाले यूनानी को तो हमारी मुस्तकबिल की नस्लों का ख्याल था, लेकिन हमने उसे तबाह कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने एतराफ किया कि बदकिस्मती से रियासत की रीट कमजोर रही है। इस पर अदालत ने कहा कि कुछ भी हो जाए कानून पर अमल दरामद आपने ही कराना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एलीट तबका तजावुजात करता है और फिर उन्हें रेगुलराइज भी कर दिया जाता है। मुसल्लह अफवाज को मुतनाज़िर ना बनाया जाए, ये मुल्की मफाद में है, न अदालत इसकी इजाजत देगी। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे चल के आपको दिखाएंगे गलियात में अब तक बर्फ के नाके। सुप्रीम कोर्ट ने KMC कोऑपरेटिव सोसाइटी गटर बागीचा गोलीमार को ज़मीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी भी गैर कानूनी करार दे दी गई। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर KMC को ज़मीन फौरी वागजार कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत की जानिब से मंजूरी बज़ाहिर सेक्शन अफसर ने दी। KMC अपने मुलाजमीन को बराह रास्त या बिला वास्ता ज़मीन नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन अपने मुलाजमीन को दे सकते हैं? कोर्ट की ज़मीन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के काम आ सकती है, जजेस के नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 1,64,000 के करीब गाड़ियां जो हैं वो मरी में गईं। जो वाक़यात हुए हैं ज़्यादातर 5 गाड़ियां जो हैं उनमें उनके साथ ये वाक़यात हुए हैं जिसमें तकरीबन 22 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए। ये जो सारे ही वाक़यात हैं ये एक ही सड़क के ऊपर हुए जो कि गुलडन्ना और बाड़ियाँ के दरमियान, ये 2 इलाके हैं गुलडन्ना और बाड़ियाँ। ये अगर जब नथिया गली की तरफ आप जाते हैं तो ये 2 इलाके आते हैं। यहाँ पर ये वाक़यात हुए और ये वाक़यात इस तरह हुए कि जब बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया तो दरख्त जो हैं वो सड़क पे गिरे, जिससे जो सड़क है वो ब्लॉक हो गई और एक बहुत तवील जो गाड़ियों की कतार थी वो भी लग गई और जो गाड़ियाँ वहाँ पे थी वो भी वहाँ पे जो हैं वो फंस गई। अब वहाँ पे 2 तरह हुआ। एक तो कुछ लोग, जो ज़्यादातर लोग थे, उन्होंने गाड़ियाँ अपनी वहीं पर छोड़ी और वो पैदल जो है वहाँ से आगे चले गए। चूँकि सड़क बंद थी और एक ही सड़क है, पहाड़ी इलाका, एक तरफ जंगल है, एक तरफ ये सारा जो है वो सड़क है, तो वहाँ पे जो मशीनरी थी वो भी उसको वहाँ पे जाना मुश्किल था। और चूँकि एक बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ था इस वक्त स्नो का, तो उसलिए भी मुश्किल हो रहा था कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हैं वो भी वहाँ पे नहीं जा सकते थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने गाड़ियों से उतर कर जाने के बजाय उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो गाड़ियों में ही हीटर लगा के सो गए, जहाँ पे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका एक इफ़ेक्ट आया और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो तमाम जो वहाँ पे डेथ्स हुई हैं, जो तमाम अमवात हुई हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती की वजह से जो है वो हुई हैं, जो इब्तदाई तहकीकात हैं उनके मुताबिक। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सानहे के ऊपर बहुत रंजो गम का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म की ऑब्ज़र्वेशन ये थी, काबीना की ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि जो एक इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर एक अंदरूनी सियाहत का जो एक इनकलाब बरपा हुआ है, उसके लिए अथॉरिटीज़ को, उसके लिए सूबाई हुकूमतों को और उसके लिए जो मुकामी इंतज़ामिया है उसको तैयार होने की ज़रूरत है। मरी के अंदर जिस तरीके से जो सियाह गए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1.5 लाख गाड़ी जो है वो वहाँ पे सिर्फ 4 दिनों में चली गई है, 1,64,000, और उनमें अगर आप 3 लोग भी लगा लें तो आप देख लें ये लाखों लोग हैं जो कि सियाहत के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। अब जो इंतज़ाम है हमारा वो मिडीवियल चला आ रहा है, वो ब्रिटिश एरा से उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं हुई। और चूँकि ये
صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس نے آ کے سیاحت کو بطور شعبہ ایک اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک بڑھانے کی کوشش کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 13 نئے سیاحتی اسپاٹس ہیں, نئے شہر ہیں جو کہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں. اس سے پہلے کبھی جب پارٹیشن ہوئی ہے ہمارا, جب سے یہ آزادی کا ہوا ہے 75واں سال ہے ہمیں 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے, ایک بھی نیا اسپاٹ جو ہے ٹورزم کے لیے پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوا. ہماری حکومت نے 13 نئے اسپاٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں. وزیر اعظم جب تحریک انصاف کے جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ایک دفعہ جب کمراٹ گئے اور اس کے بعد ان کی وہاں کی تصویریں وائرل ہوئیں تو کمراٹ میں ہی 1 لاکھ آدمی پہنچ گیا تھا سیاحت کے لیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ایک اندرونی یہ کتنا بڑا پوٹینشل ہے اس انڈسٹری میں, اور وزیر اعظم اسی لیے اس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور ہم یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی معاشی جو بنیاد ہے اس کو کھڑا کرنا ہے تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم سیاحت کو ایک فنڈامنٹل انڈسٹری کے طور کے اوپر لیں. اور اس کے لیے جو مری کی انتظامی حیت اور نوعیت ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ نئے لاز لے کے جو ہیں وہ آیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو تمام معاملات ہیں ان کو ری ویمپ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کو. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے, ظاہر ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ کیا یہ جو معاملہ تھا یہ پریونٹیبل تھا, اس کو روکا جا سکتا تھا. اس کے لیے پنجاب حکومت نے ایک جو ہے وہ ہائیلی پلیسڈ جو آفیشلز ہیں ان پر مبنی ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے جو 7 دن میں اپنی رپورٹ دے گی. ریسکیو ایفرٹس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کردار ادا کیا پاکستان کی سولین ایجنسیز نے, افواج پاکستان نے اور تمام اداروں نے مل کے جس شاندار طریقے سے 24 گھنٹوں کے اندر ایک پوری جو ایک لاکھوں لوگ تھے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا, نکالا, سڑک ریسٹور کی, وہ ظاہر ہے بڑا کمینڈیبل ہے. اور ریسکیو ایفرٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر مقرر کیے گئے ہیں سیاحت کے اوپر, اعظم صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے. اب ان کو جو ہماری ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہے سیاحت کی اس کا بھی ہیڈ بنایا گیا ہے, اور ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ ہم یہ سیاحت کے معاملے کو کس طریقے سے آرگنائز کریں, کیونکہ ایک طرف بہت بڑی آبادی ہے پاکستان کی جو سیاحت کو جانا چاہتی ہے اور سیاحت کر رہی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے باوجود کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور ایک اس سے ایک جو معاملات خراب ہوئے, اس کے باوجود کالام میں, کاغان میں, ناران میں, ہمارے تمام بالائی علاقوں کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بھی سیاحت کا پریشر ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور دونوں خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے ان شہروں کو بھی. سو یہ مری کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے باقی جو تمام سیاحتی ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑی اس کے اوپر اب کیئرفل کنسیڈریشن کی ضرورت ہے. ان کو بڑے خصوصی طور کے اوپر ان کو یہ معاملات کو دیکھنا ہے اور لوگوں کو متنبع رکھنا ہے کہ کب وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پہ مزید لوگوں کی جو گنجائش ہے وہ نہیں رہی. ناران اور کاغان میں کل جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال تھی جس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ وارن کیا کہ بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہو رہی ہیں. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو اسپیسیفک وارننگز ایشو کرنے کا ایک سلسلہ بنانا چاہیے, اور میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو وارننگز جو لوکل اتھارٹیز دیتی ہیں ان کو بھی جگہ دیں اپنی مین جگہوں پہ, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو وہاں کے موسمی حالات کیا ہیں, وہاں پہ اس وقت گنجائش کیا ہے. آپ ایک پاورفل میڈیم ہے اور اس کے لیے اس کو استعمال کیا جانا بہت ضروری ہے. وفاقی کابینہ نے آج ایک اور دوسرے اہم فیصلے میں شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شہباز شریف کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب نواز شریف صاحب نے اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو کھلم کھلا فراڈ کر کے جو حکومت سے باہر گئے اور ان کی جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں وہ ماسوا اس کے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں ریاست پاکستان کا اور ہمارے قانون کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
جو وفاق نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اتنی اماؤنٹ جس اماؤنٹ کا ان کو سزا ہوئی تھی یعنی 7 ارب روپے اتنے کا ایک شورٹی بانڈ دیں گے اور اس کے بعد وہ باہر جائیں گے. شہباز شریف جو بھی لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ان کی شخصی ایفیڈیوٹ کے اوپر نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے. اب جب کہ ثابت ہو چکا ہے 17 مہینے ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کا باہر جانا ایک مکمل فراڈولنٹ ٹرانزیکشن تھی, ایک مکمل فراڈ تھا اور 17 مہینے سے انہوں نے علاج نہیں کرایا ہے, بلکہ جو رپورٹس انہوں نے پنجاب حکومت کو بھیجی ہیں پنجاب حکومت نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رپورٹس ان کی جو پچھلی رپورٹس ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کی جو صحت کا جو ڈرامہ یہاں پہ رچایا گیا تھا وہ ڈرامہ درست نہیں تھا اور وہ جو یہاں سے نکلے ہیں وہ باقاعدہ ایک فراڈ کے ذریعے یہاں سے نکلے. اور اس کے بعد 2 دفعہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان ٹچ ہوں گے شریف فیملی کے ساتھ اور ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو رکھا جائے گا پاکستان کی ایمبیسی کے ڈاکٹرز کے ساتھ اور وہ اس کو ایویلیویٹ کریں گے. 2 دفعہ پاکستان کی ایمبیسی نے رابطہ کیا شریف فیملی سے, دونوں دفعہ انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا. یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک مکمل ذمہ دار ہیں اور اس فراڈ میں وہ مکمل طور کے اوپر ملوث ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے. لہٰذا اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے 2 باتیں ان سے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں. یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں, دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے اور یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے اور اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ بھی ان کو اکارڈنگلی دی جائے. تو یہ اہم فیصلہ جو ہے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر پروسیڈ کرنے کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. کووڈ کے اوپر اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے بریفنگ دی ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگرچہ پاکستان میں کووڈ کی شرح دگنی ہو گئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے دوبارہ پاکستان میں بھی کووڈ کی شروع ہوگی, لیکن اس بار یہ ہمارا ریزالو ہے کہ پاکستان کو بالکل بھی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. لہٰذا جو سکولز کے بارے میں یا باقیوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کو بند کیا جائے گا, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو ہماری معیشت اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی اور اب پاکستان کے اندر ویسے بھی جو زبردست ہم نے یہاں پہ ویکسینیشن دیکھیں, ہم نے یہاں پہ تقریباً $2 بلین کی ویکسینیشن لوگوں کو مفت لگی ہے اور وہ پاکستان کا جو ایک بہت ہی سکسیس سٹوری ہے کرونا سے نپٹنے کی, اور اسی کے مد نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ لاک ڈاؤن کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی. صورتحال کو ہم مانیٹر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپیل ہم نے تمام جو ریسٹورنٹس ہیں, بزنسز ہیں اور باقی سکولز ہیں ان میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ پہنیں اور تمام جگہوں کے اوپر ماسک جو ہے وہ واپس آ جائے, لیکن اس سے زیادہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی. ایک بہت ہی بڑے پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ جو ہمارا چل ہی رہا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ 15 اپریل کو الیکشن کمیشن نے رائے دی ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں, تو انشاءاللہ 15 اپریل سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے تاکہ اگلا الیکشن اسلام آباد میں EVM کے اوپر ہو سکے.
کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر کاپی رائٹ بورڈ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین اور ممبرز جو ہیں ان کو تعینات کیا ہے. آصف رشید صاحب کو بطور چیئرمین تعینات کیا گیا ہے. پنجاب سے 2 اور باقی صوبوں سے ایک ممبر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. وزارت خارجہ کی سفارش پر سعودی حکومت کی طرف سے پاک فضائیہ کے 100 اہلکاروں کو دیے گئے نوت التمرین میڈلز کو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. وزارت خزانہ کی سفارش پر سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت کریڈٹ گارنٹی ٹرسٹ فنڈ کا ریگولیٹر بنانے کی منظوری دی گئی ہے. یہ منظوری غیر قانونی سرمایہ کو بیرون ملک منتقل کرنے سے روکنے کے لیے دی گئی ہے. اچھا، یہ ایجنڈا نمبر 4 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسلام آباد کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک 400 کنال کے اوپر ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں 6000 جو اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہیں، وہ بنائے جائیں گے. یہ اوور لکنگ ہوگا آپ کے یہ جو ہمارا جو ڈیم ہے اسلام آباد کا اس کے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری جو روشن اکاؤنٹ اسکیم کا حصہ ہے اور اپنا پیسہ انہوں نے روشن اکاؤنٹ اسکیم میں رکھا ہے، وہ اس ڈالرز کے ذریعے پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید سکیں. پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد میں پراپرٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی لوکریٹو بزنس ہے، اور سی ڈی اے اور پاکستان کی ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے $2 بلین جو ہیں وہ پاکستان فیچ کر سکے گا اس پروجیکٹ سے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو. اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے ہدایت کی ہے منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فائنینس کو کہ وہ ساتھ اکٹھے بیٹھیں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور اس میں فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مری میں 5 گاڑیوں میں اموات ہوئی ہیں. برفانی طوفان کے باعث درخت گرنے سے سڑک بند ہوئی. مری میں برفانی طوفان سے نمٹنے کے لیے مکمل ساز و سامان موجود نہیں تھا. ڈی سی راولپنڈی محمد علی کا سما سے انٹرویو میں اعتراف. ہوٹل مالکان سے 2 ماہ قبل میٹنگ ہوئی تھی. لوگوں نے مجبوراً منہ مانگی قیمت پر چیزیں خریدیں. حکومت کو سب چیزیں ریگولیٹ کرنے کے لیے پالیسی بنانا ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ واز اے کیٹاسٹرافی، ایک وہ چیز تھی جو کہ بیانڈ کنٹرول تھی، تو اس کو میں بد انتظامی تو نہیں کہوں گا. ہم نے جتنے ہمارے پاس وسائل تھے، ہم نے ان وسائل میں رہتے ہوئے میری ساری ٹیم نے اپنی پوری ایفرٹس کی. وسائل کی کمی ضرور تھی جس کی وجہ سے اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو ہم اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے. اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، منرل واٹرز تھے، یہ لوگ منہ مانگی قیمت جو ہے وہ اس پہ لینے کو تیار تھے. ظاہر مجبوری کی حالت تھی، اور اس مجبوری کا لوگوں نے یہاں پر ناجائز فائدہ بھی اٹھایا. تو یہ انفارچونیٹ ایک چیز ہے. بہرحال ہمارے علم میں جہاں جہاں آئی ہم نے اس کے خلاف ایکشن لیا. ہوٹل ایسوسی ایشن کی نہیں، یہ ایک حکومت کو بھی اس میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انتظامات کرنے چاہیے تھے. سیاحوں کو پریشان کرنے کی سزا. مری انتظامیہ نے 3 ہوٹلز کو سیل کرنے کا حکم دے دیا. بھوربن کے قریب سڑک پر برف پھینکنے اور راستہ بند کرنے والوں پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. FIR میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چند مقامی افراد برف راستوں پر پھینکتے رہے. گاڑیاں پھنس جائیں تو برف سے نکالنے کے لیے ملزمان 4 سے 5 ہزار روپے وصول کرتے ہیں، جنہیں جلد گرفتار کیا جائے گا. گلیات اب تک برف کے ناکے سے نہیں نکل سکا، جہاں مریضوں کا سول اسپتال پہنچنا تک دشوار ہو گیا. نتھیا گلی سے ملکہ دیہات کے راستے بند ہیں. بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے. عاطف قیوم کی رپورٹ. گلیات میں برف باری تھم گئی، لیکن لوگوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں. 4 سے 6 فٹ تک پڑنے والی برف نے اب بھی کئی علاقوں میں ناکے لگا رکھے ہیں. سول اسپتال کی راہ دیکھنے والا صرف آہ ہی بھر سکتا ہے. جو گاؤں کی سڑکیں یہ کھلنی چاہیے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم اس کو اٹھا کے کہاں پہ لے کے آئیں گے. یہ نتھیا گلی تک کم از کم ہمارا 10 کلومیٹر راستہ ہے جی، اس کو ہم اٹھا کے یہاں تک کتنی دیر میں پہنچیں گے. صحافتی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سما کی ٹیم بھی بڑی مشکل سے اسپتال پہنچی. ڈاکٹرز کہتے ہیں ہر بیماری کی دوا ہے، نہیں ہے تو بس برف کا توڑ نہیں. ہمارے پاس میڈیسنز بھی ہیں، ہم فلی ایکوپڈ ہیں، لیکن جو ہاسپٹل سے مین روڈ سے ہاسپٹل آنے کا جو راستہ ہے
वो ताहाल अभी तक GDA वाले उसको अभी खोल नहीं सके। एबटाबाद से मरी जाने वाली शाहरा को तो खोल दिया गया, लेकिन देहात की राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। इलाका मकीन दुश्वार गुजार रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल सफर कर रहे हैं। बाज़ मकामात पर बिजली की बहाली के लिए लोग खुद ही तारें ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। शदीद बर्फबारी के बायस हवेली की यूसी भेड़ी में 8 रोज से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। राब्ता सड़कें बंद हुई तो लोग मरीजों को कंधों पर उठाए अस्पताल मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, और जो मरीज़ हैं वो किस कदर परेशान हैं, और जो लवाहिकीन उनके साथ मौजूद हैं वो भी बेबस नज़र आते हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुग़ल हमारे साथ हैं। अमीर, क्या सूरत हाल तो बड़ी ख़राब लग रही है उधर? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की ज़िला हवेली का ये इलाका है, यूनियन काउंसिल भेड़ी, और इसका राब्ता जो है वो गुज़श्ता बर्फबारी की वजह से 8 रोज से मुनक़ता है, और लोग बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी को अबूर करके अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाज़ारों में आ रहे हैं। बच्चों को उठाकर इलाज मुआलजे के लिए लेके आ रहे हैं, और रोड जो है एक ही है वो बंद है, और कई फुट बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से लोगों का जो है वो की मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि इलाके का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है। साथ साथ टेलीफोन और बिजली का निज़ाम भी इस इलाके में सिरे से नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात और ही बढ़ जाती हैं। और हुकूमत से लोगों ने मुतालबा किया है कि सड़क को खोला जाए, और जब तक सड़क नहीं खुलती है हुकूमत से लोग मुतालबा कर रहे हैं। अभी अगर हम मरी की एग्जाम्पल लें तो क्या सूरत हाल वहाँ पर रही? इतने लोग जहाँ बहक हो गए। यहाँ पर हुकूमत फौरी पहुँचनी चाहिए, इंतज़ामिया को फौरी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया अमीरुद्दीन मुग़ल। PSL 7 की टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त शुरू हो गई। शायकीन ऑनलाइन टिकटों की ख़रीदारी कर सकते हैं। पहले मरहले में इब्तदाई 7 मैचेस की टिकट्स फ़रोख्त के लिए ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की ऑनलाइन टिकटों का इजरा जो है वो शुरू हो चुका है, और शायकीन क्रिकेट ऑनलाइन टिकटों की खरीदारी जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऐप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। जबकि पहले महल्ले में इब्तदाई 7 मैचों की टिकटों की फरोख्त के लिए ऑनलाइन सेल शुरू कर दी गई है, और कराची के जो मैचेस हैं 7 उनको खास तौर पर शुरू किया गया, और खसूसी तौर पर 17 जनवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकटों की खरीदारी पर खसूसी रियायत भी दी है। जबकि CEO जो है वो टिकट कंपनी के मालिक के कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की टिकटों की फरोख्त शुरू हो चुकी है, और 3 तरीका कार है टिकट को हासिल करने के। पहला ऑनलाइन, और दूसरा कुरियर सर्विस है, जबकि तीसरा ऐप के जरिए भी, प्ले स्टोर ऐप के जरिए भी खरीदी जा सकती है। और टिकटों के असूल के लिए कोरोना सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। कोरोना सर्टिफिकेट का होना भी लाजमी है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया कादिर। ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। कराची में शरह एक रोज में 2.5% से बढ़कर 18% तक जा पहुंची। पंजाब में भी एक रोज में ओमिक्रॉन के मजीद 343 मरीज सामने आ गए। हुकूमती शख्सियात भी वबा की लपेट में आने लगी। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.33% हो गई। कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। कोरोना फैलाव की शरह 18.1 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट होने वाले 80% मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। सिंध भर में कोरोना के 940 केस सामने आए, जिनमें से 805 का ताल्लुक कराची से है। लाहौर भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहां ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। पंजाब भर में 388 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 343 में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। हुकूमती शख्सियात भी कोरोना से मुतासिर होने लगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम, सेनेटर एजाज चौधरी और वज़ीर आला सिंध के मुशीर ज़राअत मंजूर बसान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। NCOC के सरबराह असद उमर के मुताबिक मुल्क की 7.5 करोड़ आबादी मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा हो चुकी है। जिगर और गुर्दे के कामयाब ट्रांसप्लांट पर पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अपील की है कि जैसे एक माँ बाप ने ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने से पहले अपने बेटे का जिगर और गुर्दा अतिया करने का फैसला किया, ऐसे ही बहैसियत कौम हमें भी सोचना होगा। बोली, इंसानियत की खातिर किसी की जान बचाना, किसी के काम आना, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। वो PKLI में 2 मरीजों के कामयाब ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। किसी भी माँ बाप के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि उसका बच्चा वेंटिलेटर पे हो और उसको पता चले कि जी अब वो आइंदा इस दुनिया में नहीं रहेगा, और फिर कुर्बानी ये देनी कि अगर हमारे बच्चे के गुर्दे से और जिगर से कोई बच सकता है
تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے وہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک جان بچائی گویا انسانیت بچائی. بات کرنی اس لیے بہت ضروری تھی کہ ہمیں بطور قوم اس چیز پہ کام کرنا ہوگا. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کل خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثات ہو اور پھر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے تو ہم بھی اس طرف ضرور سوچیں. پنجاب حکومت کے صحت کارڈ پر کورونا اور ڈینگی سمیت کئی بڑی بیماریوں کا علاج ہو ہی نہیں سکے گا. برف باری یا کسی قدرتی آفت میں زخمی ہونے والوں کو بھی یہ سہولت میسر نہیں ہوگی. لاہور سے دانیال عمر کی رپورٹ دیکھیے. صحت کارڈ استعمال کرنے سے پہلے جان لیں کارڈ پر ہر بیماری کا علاج ممکن نہیں. سما نے حکومتی دعووں کا پول کھول دیا. صحت کارڈ پر نہ کورونا کا علاج ہوگا نہ ہی ڈینگی کے مریض کا. او پی ڈی یا ایمرجنسی میں بھی کارڈ نہیں چلے گا. کسی قدرتی آفت میں زخمی ہونے والے بھی مستفید نہیں ہو سکیں گے. دہشت گردی، فائرنگ یا فساد میں زخمیوں کو بھی یہ سہولت دستیاب نہیں ہوگی. صحت کارڈ پر نہ دانتوں کا مہنگا علاج ہوگا نہ ہی نفسیاتی بیماریوں کا. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے صحت کارڈ پر ریلیف دینا ہے تو مکمل دے. زلزلہ یا اب مری میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو ایسا حکومت کو چاہیے کہ اس طرح بھی اقدام کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو بڑا سے بڑا ریلیف مل سکے. ایمرجنسی میں بھی کارڈ الاؤ ہونا چاہیے کیونکہ ایمرجنسی جب ہوتی ہے اس وقت تو آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے. او پی ڈی میں ہم جاتے ہیں نا، لوگ ادھر ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، اس پہ ہمارے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان تمام چیزوں کا علاج صحت کارڈ پر ممکن نہیں. انشورنس ڈز ناٹ کور پینڈیمکس. اس حکومت نے دل کھول کے پیسے خرچ کیے پینڈیمک پہ بھی. 350 ارب سے زیادہ پیسے خرچ آپ کی ویکسینیشن پہ ہو چکے ہیں. پنجاب حکومت کے مطابق 31 مارچ تک پنجاب کے تمام خاندانوں کو کارڈ مل جائیں گے. کیمرامین ندیم قاسم کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور. لاہور میں 3 سال بعد نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کا میلہ سج گیا. وزیر اعظم کامیاب جوان ڈرائیو کے بینر تلے ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمیں شریک ہیں. قادر خواجہ کی رپورٹ. پنجاب اسٹیڈیم میں ایک بار پھر کبڈی کی ریڈ. گبرو جوانوں نے حریف کو زیر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. قومی ٹیم کے کھلاڑی کہتے ہیں چیمپئن شپ سے کبڈی ورلڈ کپ کی تیاری کا موقع ملا ہے. نیشنل چیمپئن شپ جیسے ایونٹ ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ورلڈ کپ ٹیم اچھی بن سکے. کھلاڑیوں نے کبڈی کو مقبول بنانے کے لیے مزید ٹورنامنٹس اور ڈپارٹمنٹ بند نہ کرنے کی اپیل کی ہے. نیشنل کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے اور ہمارے جتنے بھی بے روزگار پلیئرز ہیں وہ ہمارے درمیان میں آئیں اور آ کے اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور ڈپارٹمنٹس میں اپنی جاب مکمل کریں. چیمپئن شپ کے پہلے روز نارتھ پنجاب نے بنو کو 27-19، سینٹرل پنجاب نے سکھر کو 32-11، آرمی نے اسلام آباد کو 41-16 اور واپڈا نے پی او ایف واہ کو 27-12 سے دھول چٹائی. 2 سال پہلے پنجاب اسٹیڈیم میں پاکستان کبڈی ٹیم نے بھارت کو شکست دے کر ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. فیڈریشن پر امید ہے کہ نیشنل کبڈی چیمپئن شپ سے سامنے آنے والا ٹیلنٹ 2023 کے ورلڈ ٹائٹل میں بھی کافی سود مند ثابت ہوگا. کیمرامین احمد رضا کے ساتھ قادر خواجہ، سما، لاہور. یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے. شاہزیب قتل کیس کے مرکزی مجرم شاہ رخ جتوئی کو علاج کی اجازت کس نے دی؟ اس کی تحقیقات شروع نہ ہو سکیں. اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان سے. احمد، کوئی وجوہات سامنے آئی، کچھ کیا بتاتے ہیں ذرائع؟ آج دیکھیں، شاہ رخ جتوئی کو ایک چھوٹے سے نجی اسپتال میں علاج کی سہولت دینے کا یہ فیصلہ کس کی جانب سے کیا گیا ہے، اس کی تحقیقات تاحال جیل انتظامیہ کی جانب سے شروع نہیں کی گئی ہیں. کمر درد کا علاج جو کہ سرکاری اسپتالوں میں بھی میسر ہے، اس کے لیے کسی نجی اسپتال کا انتخاب کرنا اور وہ بھی ایک چھوٹے سے نجی اسپتال کا انتخاب کرنا یہ سمجھ سے بالاتر چیز ہے. افسران اس میں بات چیت اس بارے میں ضرور کر رہے ہیں لیکن ابھی تک آفیشلی کوئی انکوائری مارک نہیں کی گئی ہے کسی افسر کو اور نہ ہی کسی طرح کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. سپرنٹینڈنٹ ہیں حسن سیتو سینٹرل جیل کے، نہ ہی ان کی جانب سے اور نہ ہی ڈی آئی جی جیل اور آئی جی جیل کی جانب سے. تمام افسران نے خاموشی جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے اور یہی موقع اختیار کیا ہے کہ ہر قیدی کا حق ہے کہ اس کو علاج کی سہولت میسر ہو، لیکن کسی سرکاری اسپتال کے بجائے کسی چھوٹے سے نجی اسپتال میں اس کا علاج کرانا، یہ ٹھیک ہے. تحقیقات اب تک شروع نہ ہو سکی. اپڈیٹس کے لیے شکریہ احمد.
ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।